بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز الآن امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و معظم برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل تکریم خواتین اسلام، جو تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی 12ویں پارے کا 14واں رکوع سورہ یوسف علیہ السلام کا 4تھا رکوع، کل 6 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے ترجمہ سنیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی وضاحت کی جائے گی۔ اور شہر میں بیگمات کہنے لگی کہ عزیز کی بیگم تو اپنے نوجوان غلام کو ورغلاتی ہے، یقیناً اس کی محبت نے اس کا دل گھائل کر دیا ہے، ہم تو اس کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ پھر جب اس نے ان کی مکاریوں کو سنا تو ان سب کو بلاوا بھیجا
اور ان کے لیے گاؤ تکیے تیار کیے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی اور ان سے کہا کہ یوسف ان کے سامنے آ جاؤ۔ پھر جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا تو حیران و ششدر رہ گئیں اور ان سب نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی حاشا للہ، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو یقیناً کوئی قابل تکریم فرشتہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کر رہی تھی، اور یقیناً میں نے اس کے نفس سے شاد کام کرنے کے لیے اس کو آمادہ کیا، لیکن وہ باز رہا۔ اگر وہ اس کام کو نہیں کرے گا جس کا میں اس کو حکم کر رہی ہوں تو وہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور بھی ضرور ذلیل لوگوں میں ہو جائے گا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرے رب، مجھ کو قید خانہ ہی زیادہ پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے نہیں پھیرا تو میں ان کو پہنچ جاؤں گا اور میں بھی جہالت کے کام کرنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ سو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کی مکاری کو ان سے پھیر دیا۔ یقیناً وہی دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان لوگوں کے لیے یہ مصلحت ظاہر ہوئی کہ ان کو ایک مدت تک قید ہی کر دیا جائے، نشانیاں دیکھ لینے کے بعد۔ یہ پورے رکوع مبارک کا ترجمہ ہوا۔ پچھلے رکوع میں ہم نے عزیز مصر کی اہلیہ اور حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سماعت کیا۔ اسی سلسلے کو اس رکوع میں تھوڑا سا آگے بڑھایا گیا ہے۔ عزیز مصر نے بات دبانے کے لیے دونوں کو سمجھایا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ چلو درگزر کرو، بہت زیادہ چرچا مت کرنا، لوگوں کو مت بتانا، اس میں میرے گھر کی عزت بھی جائے گی، میں بھی رسوا ہو جاؤں گا۔ بیوی سے کہا کہ تو اپنی غلطی کی معافی مانگ، تو خطا کار ہے۔ اس طرح سے اس نے اپنی استطاعت بھر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کیا، چھپانے کی کوشش کیا، لیکن ایسے معاملات اور جلد پھیلتے ہیں۔ بالآخر کسی طرح بات کا چرچا ہو ہی گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے راز فاش نہیں کیا اور نہ ہی ان دونوں میاں بیوی نے فاش کیا، لیکن کسی طرح سے یہ بات چرچے میں آ گئی۔ غالباً وجہ یہ رہی کہ جو بحث و مباحثہ ہوا تھا دروازے سے باہر ہوا تھا اور کچھ افسروں کی بیویوں نے دیکھ لیا تھا۔ اب یہ آپس میں چیمے گوئیاں کرنے والی جو خواتین تھیں یہ اعلیٰ افسران کی بھی بیگمات تھیں۔ عزیز مصر کے قریب قریب جو خاص وزراء اور افسران تھے ان کی خواتین میں یہ چرچا ہونے لگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 معزز گھرانے کی عورتیں تھیں اور یہ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہے؟ عزیز مصر کی بیوی کے تعلق سے یہ باتیں کر رہی ہے کہ کتنا کمینہ پن ہے، کتنا گھٹیا پن ہے کہ اتنی اونچے عہدے دار کی بیوی، وزیر خزانہ یا وزیر اعظم کی بیوی
اور کس پر ریج گئی؟ ایک نوجوان غلام پر، جو اسی کا غلام ہے، اسی کو دل دے بیٹھی، اسی سے دل ہار بیٹھی۔ کتنی کمینہ اور گھٹیا پن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت عزیز مصر کی بیوی کی طرف کی ہے کہ اس کا غلام تھا۔ فتاحا، فتح عربی زبان میں ایسے غلام کو کہا جاتا ہے جو جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہو۔ اب اسی کا غلام کہنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ عام طور پر شوہر کی چیزیں بیوی کی بھی مانی جاتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عزیز مصر نے خرید کر لا کر اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو ہبہ کر دیا تھا، ہدیہ دے دیا تھا۔ اس سے پہلے والی رکوع کی پہلی آیت میں اسی طرف اشارہ تھا۔ لاتے ہی بیوی کو دے کر کہنے لگا کہ اس کو بہت سنبھال کر رکھنا، بہت عزت سے رکھنا، بہت احترام سے رکھنا۔ تو جو بھی معاملہ ہو، اب یہ عورتیں کہہ رہی ہے کہ اپنے ہی غلام پر اس طرح دل ہار بیٹھی ہے۔ اس کا دل تو اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا۔ کتنی بڑی غلطی کر رہی۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو اس کو بہت صریح اور صاف صاف کھلی ہوئی غلطی میں دیکھ رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ یہ عورتیں جو چرچا کر رہی ہیں، زبان سے تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہی ہیں جس سے ان پر کچھ تہمت آئے، لیکن دوسری آیت مبارکہ میں یہ جملہ اللہ نے کہا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، ان کی مکاریوں کو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے سنا۔ حالانکہ مکاری کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک تعسف کا اظہار تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ کتنا گھٹیا کام کر رہی ہے۔ لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ اس نوجوان پر ان کی بھی رال ٹپک رہی تھی۔ وہ ساری ہی خواتین اس پر ریج گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن آپ کے حسن و جمال کا جو تذکرہ سنا تھا، جو شہرت سنی تھی، اس سے یہ سب مشتاق دید تھی، دیکھنے کی تڑپ رکھتی تھی۔ بہرحال معاملہ جو بھی ہو، جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی تک پہنچی تو اس نے ایک تدبیر اختیار کی۔ دوسری آیت مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب ان کی اس مکر کو سنا تو کچھ جواب نہیں دی، ان کی دعوت کی، سب کو بلانا بھیجا کہ فلاں دن فلاں وقت تو میرے یہاں دعوت رہے گی، اور شاہی گھرانہ تھا۔ ان سب کے لیے ایک دم اطمینان سے بیٹھنے والے گاؤ تکیے لگائے گئے، ٹیک لگا کر بیٹھنے والے۔ اس وقت کا شاہانہ ٹھاٹ یہ تھی کہ ٹیک لگا کر ایک دم اطمینان سے کھانا کھایا جائے، تفقہ کیا جائے، قسم قسم کے میوے اور پھل چنے جائیں اور بات چیت ہوتی رہے، اور ہر کوئی اپنے ہاتھ سے تراش تراش کر کھاتے رہے۔ پہلے سے سب کے لیے انتظام کر لیا، جو چیزیں کھانے پینے کے انتظامات میں تھی، ان میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھی کہ مدعو خود اپنے ہاتھ سے کاٹے اور کھائے، اور سب کے لیے تیز دھاردار چھری کا انتظام پہلے ہی کر دیا۔ بظاہر یہ مقصد تھا کہ اس سے یہ پھل وغیرہ کاٹ کاٹ کر کھائیں گی، لیکن اس کو اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سب کو ایک دم اطمینان سے بلا کر خوان پر بیٹھا کر پھل وغیرہ پیش کر کے جب چھریاں اپنا کام کرنے لگی، سب باتیں کر رہی ہیں، پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی ہیں،
اچانک اندر جا کر حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیتی ہے کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مملوک تھے، اپنی اس مالکہ اور ملکہ کے حکم کو ٹال نہیں سکے، یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہی نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ آپ باہر آ گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان خواتین کے سامنے آئے، ان پر بجلی کون گئی، سناٹا چھا گیا، ایک دم حیران اور ششدر رہ گئی، حواس باختہ، ان کو سدھ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ منظر کشی قرآن کریم میں اللہ پاک کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ان عورتوں نے انہیں دیکھا، اکبر نہ ہو، حد سے زیادہ عظیم سمجھا، بڑا سمجھا، ایک دم مبہوت رہ گئی، ہکا بکا، اور ہوش نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ خطا ہوئی کہ سب کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے، چھری سے اپنا اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی، خون نکل رہا ہے، ہوش ہی نہیں کہ ہاتھ میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت زبان پر ایک جملہ آیا، کہ یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ما ھذا بشرا، انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کون کہتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ تو کوئی بزرگ اور عزت والا فرشتہ دکھتا ہے، فرشتہ۔ زبان سے بھی حیرت انگیز کلمات نکلے اور عمل سے بھی حیرت جمال یوسفی نے اظہار کیا کہ ہاتھ لہو لہان، اور زبان کہہ رہی ہے کہ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا، چھری نے اپنا کام کر دیا، تو اب عزیز مصر کی بیوی ڈھیٹ ہو گئی، جری ہو کر کہنے لگی، دیکھیں یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، میرے بارے میں تانے دے رہی ہو نا کہ اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہے، اس کو پھسلا رہی ہے، ورغلا رہی ہے۔ اب بتائیے کہ میری چاہت بجا ہے یا بیجا ہے، اور تم لوگ کی طعن و تشنی درست ہے یا غلط ہے۔ صاف اور کھلے الفاظ میں اظہار کرنے لگی کہ میں نے اپنے نفس کو شاد کام کے لیے اس کو ورغلایا تھا، لیکن وہ باز رہا، محفوظ رہا۔ میں نے اس کا دل لینا چاہا، لیکن اس نوجوان نے دل دیا نہیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو اس کے دل سے بہکایا تھا، پھسلانے کی کوشش کیا تھا، لیکن یہ محفوظ رہا۔ اب اس کے بعد آمرانہ انداز، حاکمانہ انداز، اس کو بھی سنا رہی ہے، ان خواتین کو بھی سنا رہی ہے۔ اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو ضرور قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اور ذلت اٹھائے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر وہاں موجود خواتین بھی اب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مشورہ دے رہی ہیں کہ مان جا، اس کے کہنے میں آ جا۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو عزم و ارادہ زلیخا کا تھا، نظر پڑتے ہی مجلس کی تمام خواتین کے دل میں یہی بات آئی۔ اگلی آیات میں دونوں طرف اشارے موجود ہیں کہ یہ ساری عورتیں ان کو بہکا رہی ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا کہ آپ تنہا ہیں اور سب طرف جال ہی جال ہے،
بشری تقاضا بھی ہے، عمر کا تقاضا بھی ہے کہ قدم پھسل سکتے ہیں۔ فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ کو تو قید خانہ ہی پسند ہے، اے میرے رب یہ جس طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر مجھے قید خانہ لگ رہا ہے۔ السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اور پھر اللہ کی مدد مانگی کہ اگر آپ نے ان کے مکر و قید کو مجھ سے نہیں ہٹایا تو میں ان کو پہنچ جاؤں گا اور میں بھی جہالت کا کام کرنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں گئے تو ایک وحی آئی آپ کے اوپر کہ یوسف قید خانہ آپ نے خود اپنے لیے مانگا ہے، آپ نے دعا کی تھی السجن احب الیہ۔ اگر آپ اللہ سے عافیت مانگتے اللہ تمہیں عافیت دیتا اور عافیت کے ساتھ اس جنجال سے نکال لیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ترغیب دی ہے عافیت کا سوال کیا جائے، مانگا جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کی دعا کر رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صبر کی دعا مت کرو، اللہ سے عافیت کی دعا کرو، کیونکہ صبر تو بندہ اس وقت کرے جب اس پر کوئی آفت اور مصیبت آئے۔ گویا صبر مانگنا اپنے لیے خود آفت اور مصیبت مانگنا ہے، اللہ سے عافیت مانگو۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامع دعا تلقین فرما دیجیے، اچھی سی دعا بتائیے جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چچا اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ ایک طویل مدت کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا تلقین فرما دیجیے، سکھا دیجیے۔ آپ نے پھر یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ ہمارے لیے یہ درس ہے، یہ سبق ہے۔ کبھی کبھی ہم مصیبت، تکلیف اور آفت سے پریشان ہو کر یہ تمنا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ مصیبت چھوٹی ہو جائے، یا ایک مصیبت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس سے اچھی تو وہی چھوٹی مصیبت تھی، وہ آسان تھی، وہ ہلکی تھی۔ یہ ہماری تنگ نظری ہے، تنگ ظرفی ہے۔ اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے، چھوٹی بڑی ہر مشکل اور ہر پریشانی سے اللہ سے نجات مانگنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے چاہے اس مصیبت میں ڈال دے۔ ہمیں نہیں معلوم مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، جب اس میں بندہ گھر جاتا ہے نا تو وہی مصیبت بڑی ہو جاتی ہے، سر پر مشکل بڑھا دیتی ہے۔ بڑی قیمتی اور جامع تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ تنبیہ کی کہ تم نے خود قید خانہ مانگا ہے، اس لیے اللہ نے قید خانے کے ذریعے سے تمہیں بچایا۔ دوسرا جملہ مما یدعوننی الیہ۔ اب تمام عورتوں کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نسبت کر رہے ہیں کہ یہ سب مجھے جس طرف بلا رہی ہیں اس سے مجھے بچا لیجیے۔ یعنی اب تک تو ایک ہی فانسہ تھا جس سے شب و روز سابقہ تھا، ملکہ کی آپ ملکیت تھے، لیکن آج معاملہ تمام خواتین کے سامنے آ گیا ہے اور سب کے سب یہی چاہت رکھتی۔ تیسری چیز اللہ سے عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں
کہ اللہ اگر آپ نہیں بچاؤ گے تو میں گر پڑوں گا، پھسل جاؤں گا۔ یہ بات تو ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ اللہ پاک جس مصیبت سے بچانا چاہے ساری کائنات کی طاقت مل کر اس مصیبت میں داخل نہیں کر سکتی، اور اللہ پاک جہاں ابتلا چاہیں ساری کائنات مل کر اس سے نکال نہیں سکتی۔ اللہ کی مدد شامل حال ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں اس گناہ میں گر پڑوں گا، پھسل جاؤں گا، جبکہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام معصوم ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات عصمت نبوت کے منافی نہیں ہے۔ نبی تو گناہ نہیں کرے گا، نبی کی معمولی لغزش پر بھی اللہ تنبیہ کر دیتے ہیں، لیکن خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ پچھلے رکوع میں بھی گزر چکا کہ بشری تقاضے سے، فطری تقاضے سے انبیاء گناہ نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، ان کے جذبات نہیں ہوتے، ان کو خواہشات نہیں ہوتی۔ اگر انبیاء کو ایسا بناتے تو بولنے والوں کو تو تنقید کا موقع مل جاتا، ارے وہ انسان تھوڑی ہے، وہ تو فرشتوں جیسا ہے، اس کو تھوڑی بھوک لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، اس کو شہوت نہیں پیش آتی۔ سارے انسانی فطرت کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ انبیاء معصوم رہتے ہیں، اور انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام کے ساتھ ساتھ تمام نیک لوگ اسی طرح رہتے ہیں کہ تمام تقاضوں کے باوجود گناہوں سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رزقنا اللہ من فضلہ۔ آخری جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس آیت میں، ایسا ہو جائے گا تو میں جاہل لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کی ہر نافرمانی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بندہ اگر علم والا ہے، یعنی صحیح علم اس کے اندر ہے، تو اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم نہیں اڑائے گا۔ اگر علم کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ علم کا لیبل لگے ہونے کے باوجود جاہلوں جیسا ہے۔ اس آیت میں بھی اشارہ ہے، قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ ایک آیت میں تو اللہ پاک ایک دم تاکید سے کہہ رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صرف اور صرف وہی بندے ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، یعنی جو یہ علم رکھتے ہیں کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے رب میری حرکات و سکنات سے واقف ہے، میرا رب میری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے، میری مجلسوں کو بھی جانتا ہے، میرا رب قادر مطلق ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے یا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے، اب اللہ یاد آتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ گناہ کرتے وقت تو بندہ اللہ کو فراموش کر دیتا ہے، جہالت والے کام پر اتر آتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ کو نہیں نکالا، نہیں بچایا، تو میں بھی جاہلوں میں ہو جاؤں گا، جاہلوں کی طرح کام کرنے والا ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور ان عورتوں کے قید کو، ان کی مکر کو، ان کی چال بازیوں کو ان سے ہٹا دیا۔ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ پاک تو دعاؤں کو سننے والے ہیں، کچھ دعاؤں کو فوری طور پر قبول کر کے اللہ پاک اس کا نتیجہ سامنے لا دیتے ہیں۔ کیا ہوا معاملہ؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا جو زبان پر بھی نہیں آئی تھی، دل سے نکلی تھی،
اللہ نے اس انداز سے قبول کیا کہ عزیز مصر کو بھی یہ مناسب معلوم ہوا اور مصلحت لگی کہ اب تو خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ ان کے وہ افسران جن کی بیگمات نے یہ معاملہ دیکھا تھا، اپنے ہاتھوں کو زخمی کیا تھا اور اس انسان کے تعلق سے کہہ رہے تھے کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے، اب ان کو بھی یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ہمارا گھر نہ اجڑ جائے، ہماری بیویاں ہم سے باقی نہ ہو جائیں۔ اور عشق بیچارہ نہ ملا ہے، نہ واعظ، نہ فقیر، اس کے پیچھے انسان اندھا ہو جاتا ہے، اندھا، نہ جانے اپنا قدم کس جانب بڑھا لے۔ تو اپنی بیویوں کو قابو میں رکھنے کی بجائے ان کو بھی یہ مصلحت سمجھ میں آئی کہ یوسف ہی کو ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ سب کا یہی مشورہ ہوا اور سب کو یہی مناسب معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دینا ہی بہتر ہے۔ ایک مدت تک انہوں نے بہت ساری نشانیاں دیکھی تھی، آخری 6 آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کو یہ بات مناسب معلوم ہوئی کچھ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، کچھ علامتیں دیکھ لینے کے بعد۔ وہ علامتیں کیا تھیں؟ وہ علامتیں تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی کی، آپ کے بے انتہا حسین و جمیل ہونے کے باوجود گناہ کا موقع چھوڑ دینے کی، بلکہ ہر طرح سے آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ یہ نشانیاں انہوں نے دیکھ لیا تھا، تو اب مناسب یہی معلوم ہوا کہ قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ بالآخر ڈال دیا گیا۔ اب قید خانے میں کیا معاملات پیش آئے وہ انشاءاللہ آئندہ رکوع میں ہم سماعت کریں گے۔ یہ بات آخری آیت میں بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جو ڈالا گیا کسی جرم میں نہیں، آپ کی کوئی غلطی اور کوئی خطا تھی ہی نہیں، بلکہ اپنی عورتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ سنت یوسفی علیہ السلام بزرگوں اور دوستوں اس وقت سے آج تک جاری و ساری۔ بے گناہ مجرمین کو قید خانے میں ڈالے جاتے ہیں کسی دوسری مصلحت سے، کسی دوسری وجوہات کی بنا پر۔ یا اللہ پاک کی حکمت و مصلحت اس میں یہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بندے یہیں محفوظ رہیں گے، یہیں مامون رہیں گے، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ ہمارے بڑے بڑے ائمہ، مقتدی حضرات، صحابہ کرام، تابعین قید خانے کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں۔ ایک الگ مضمون شروع ہو جائے گا، بس اجمالاً یہ بتانا ہے کہ قید خانے میں آنے والا ہر قیدی مجرم نہیں ہوا کرتا، بلکہ بسا اوقات تو وہ حاکم سے بھی زیادہ معصوم ہوتا ہے، بادشاہ وقت سے بھی زیادہ بے گناہ ہوتا ہے، لیکن بس حکمت خداوندی یہ ہوتی ہے کہ اس کو قید خانے میں رکھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بالآخر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی تفصیلات ہم آئندہ رکوع میں سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته
ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قیوم یا اللہ یا رحمان، اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں سے درگزر فرمائیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ آپ کا خوف و خشیت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس مجمع کے تمام حاضرین و حاضرات کی دلی تمناؤں کو آپ ہی بہتر جانتے ہو، ضروریات سے آپ ہی واقف ہو۔ تمام ضروریات کا غیبی تکفل فرمائیے۔ محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں عافیت ہی عافیت عطا فرمائیے۔ تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام عالم کے مسلمانوں پر، خصوصاً غزہ و فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ ان کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما۔ دشمنان کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل دائم عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما۔ جو ذریعہ معاش سے پریشان ہیں انہیں حلال و پاکیزہ طور پر خوب برکت والی روزی عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرما۔ بروز محشر عرش کا سایہ عطا فرما۔ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ ہم سب کا مقدر فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی چھوٹی بڑی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں استقامت کی دولت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ آئندہ ہفتے کچھ وجوہات کی بنا پر درس قرآن نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد ہفتے میں 17 ستمبر کو پروگرام کو لے آئے گا۔